السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پی اے اے کی نجکاری کے لیے تمام مراحل شفاف انداز میں تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے آج باغ آزاد جموں کشمیر میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ نائب وزیر اعظم نے آج برسلز میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں پرامن اور مستحکم جنوبی ایشیا کے لیے پاکستان کی خواہش پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین نے ہجرت کی روک تھام اور ہنر مند افرادی قوت کے لیے مواقع بڑھانے کے لیے اشتراکی عمل کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے دوست ممالک کے ساتھ بزنس ٹو بزنس تعاون میں اضافے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین نے ملک کی بحری سرحدوں کے دفاع کے لیے پاک بحریہ کے غیر متزلزل عزم کو سراہا ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں 4,500 سے زائد فلٹر پلانٹس لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ کابینہ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سندھ سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 5 الگ الگ کارروائیوں میں 30 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے گزشتہ 37 سال میں 935 بچوں کو شہید کیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کی شدید خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے تازہ حملوں میں 32 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ راولپنڈی میں سہ ملکی T20 بین الاقوامی کرکٹ سیریز میں سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان میچ جاری ہے۔ معروف شاعر فیض احمد فیض کی آج 41ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد خان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پی اے اے کی نجکاری کے حوالے سے تمام مراحل شفاف انداز میں تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں پی اے اے کے امور سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ انہوں نے حکام کو ہدایت کی کہ پی اے اے کے بیڑے میں قابل پرواز طیاروں کی تعداد بڑھانے کے لیے ایک منصوبہ وضع کیا جائے۔ انہوں نے قومی ایئر لائن کی پروازوں کی بروقت روانگی یقینی بنانے کی بھی ہدایات جاری کی۔ اجلاس کو پی اے اے کی نجکاری اور اس حوالے سے بزنس پلان پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ادارے کی نجکاری کے حوالے سے 4 پارٹیز نے پری کوالیفائی کیا ہے اور جلد ہی قومی ایئر لائنز کی نجکاری کے حوالے سے بڈنگ ہوگی۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ پی اے اے کے 75% شیئرز کی نجکاری کی جائے گی اور اس حوالے سے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ نجکاری کے بعد پی اے اے کا نام اور اس کا تھیم نہیں بدلا جائے گا۔ بزنس پلان کے تحت 2029 میں پی اے اے کے فلیٹ میں قابل پرواز طیاروں کی تعداد 18 سے بڑھا کر 38 کر دی جائے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس وقت قومی ایئر لائن 30 سے زائد شہروں میں سروس مہیا کر رہی ہے اور بزنس پلان کے تحت 2029 تک پی اے اے کی خدمات 40 سے زائد شہروں تک خدمات بڑھا دی جائیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج آزاد جموں کشمیر کے ضلع باغ کے علاقے ہاڑی گہل میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ مزید تفصیل سنتے ہیں آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان سے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ یہ اسکول آئندہ سال 23 مارچ تک مکمل ہو جائے گا۔ اس اسکول سے مستحق طلباء کو بین الاقوامی معیار اور مفت تعلیم فراہم کی جائے گی۔ یہ وہ دانشگاہ ہے جس کا سفر ہم نے صبح پنجاب سے شروع کیا تھا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں یہ دانشگاہیں دن رات تعمیر اور ترقی کے ذریعے پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بیمبر میں بھی ایسا ہی ایک اسکول پہلے قائم کیا جا چکا ہے جس پر 35% کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ وادی نیلم میں ایک اور اسکول جلد قائم کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم سے کہا کہ وہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے گورننس کے اعلیٰ معیارات مرتب کرے۔
انہوں نے اس سلسلے میں وفاقی حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی پشت پر کھڑا رہا ہے۔ پاکستانی عوام اور قیادت کی کشمیریوں سے لازوال محبت اور عالمی دنیا میں مسئلہ کشمیر کی بھرپور ترجمانی پر پوری کشمیری قوم پاکستانی عوام اور قیادت کی شکر گزار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا دانش اسکولوں نے نادار طبقے سے تعلق رکھنے والے محنتی طالب علموں کے لیے خوشحالی اور ترقی کی راہیں کھولی ہیں۔ انہوں نے کہا ان اسکولوں کے ہونہار طلباء کو مختلف شعبوں میں پوری دنیا میں پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا رواں سال مئی میں بھارت کے خلاف فتح حاصل کرنے کے بعد بین الاقوامی سطح پر وقار بلند ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی کانگریس میں امریکہ چین معاشی اور سلامتی جائزہ کمیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی حالیہ رپورٹ میں واضح طور پر پاکستان کی کامیابی کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی متعدد بار پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے مار گرائے جانے کا تذکرہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ دن آئے گا جب بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کو آزادی ملے گی اور وہاں بھی ایسے دانش اسکول قائم کیے جائیں گے۔ ہاؤسنگ اور تعمیرات کے وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر مملکت اون چودھری نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقات میں ان کی متعلقہ وزارتوں کے امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پرامن اور مستحکم جنوبی ایشیا کے لیے پاکستان کی خواہش اور کوششوں پر زور دیا ہے۔ وہ آج بریسلز میں نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات کے دوران انہوں نے دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا اور امن و سلامتی، دہشت گردی، موسمیاتی تبدیلی اور علاقائی اور عالمی صورتحال سمیت مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے اور خطے اور اس سے باہر امن و سلامتی کے فروغ کے لیے اپنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر مارک روٹے نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا اور پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ پاکستان اور یورپی یونین نے باہمی دلچسپی کے امور سمیت نقل مکانی اور مزدوروں کی نقل و حرکت سے متعلق مواقع کو بڑھانے کے لیے باہمی تعاون پر مبنی کوششوں کو فروغ دینے کے عزم پر زور دیا ہے۔ اس عزم کا اظہار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کے کمشنر برائے امور داخلہ اور مائیگریشن میگنس برونر کے درمیان آج بریسلز میں ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ فریقین نے پاکستان یورپی یونین ٹیلنٹ پارٹنرشپ روڈ میپ کے ذریعے غیر قانونی ہجرت کو روکنے اور قانونی راستوں کو فعال بنانے کی حمایت اور معاونت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے حال ہی میں منعقد ہونے والے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان مائیگریشن موبیلٹی ڈائیلاگ کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا اور تسلیم کیا کہ ہجرت اور کارکنوں کی نقل و حرکت سے متعلق مشکلات کو حل کرنے کے حوالے سے تعاون میں اضافہ ہوا ہے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے پائیدار ترقی کے لیے خواتین کو بااختیار بنانے کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ وہ آج ملتان میں ویل چیئرز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ قائم مقام صدر نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا خاص طور پر ذکر کیا جو بڑی تعداد میں خاندانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور روزگار کے کم مواقع رکھنے والوں کی مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آغاز خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کیا گیا تھا، جس کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا، جبکہ اس پروگرام سے ہزاروں خواتین مستفید ہو رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ اور ریونیو محمد اورنگزیب نے دوست ممالک کے ساتھ کانکنی، قابل تجدید توانائی اور صنعتی ترقی کے شعبوں میں کاروباری سطح پر تعاون میں اضافے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات نائجیریا کے وفاقی کمشنر ایمو ایفوئنگ اکپان کے زیر قیادت نائجیریا کے 13 رکنی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے وفد کو پاکستان کی بڑے پیمانے پر اقتصادی ترقی اور حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کے بارے میں بتایا۔ وزیر خزانہ نے وفد کو یقین دلایا کہ پاکستان نائجیریا کے ہم منصبوں کے ساتھ معلومات کے تبادلے اور صنعتی تعاون میں معاونت جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر ایمو ایفوئنگ اکپان نے واضح کیا کہ پاکستان کے ساتھ ان کے رابطوں کا مقصد ٹیکس کے انتظام
کسٹمز کے نظام کو جدید بنانے، وسائل کا بندوبست اور وفاقی محصول کی تقسیم کے نظام میں پاکستان کے تجربات سے سیکھنا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت اڑان پاکستان پروگرام کے تحت قومی نصاب میں جامع اصلاحات پر توجہ مرکوز کر رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو مستقبل کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر فرد کو قومی ترقی میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور تعلیم و تحقیق ترقی کے بنیادی اسباب ہیں۔ احسن اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے ویژن کے مطابق ملک کی تعمیر کے عزم کا احاطہ کیا۔ پاکستان اور سری لنکا نے کھیلوں کو عوامی سطح پر رابطوں کے فروغ کا مؤثر ذریعہ قرار دیتے ہوئے اس شعبے میں اشتراک عمل کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارق اور سری لنکا کے کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے نائب وزیر سوگات تلکارتنے کے درمیان گفتگو میں ہوا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ایک وفد کے ہمراہ ان سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سری لنکا کے کھیلوں کے نائب وزیر کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان طویل دوستانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ اس موقع پر سری لنکا کے وفد نے سہ ملکی سیریز کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے جامع انتظامات کو سراہا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر شیزا فاطمہ خواجہ نے کرگستان کے شہر بشکک میں وسطی ایشیا علاقائی اقتصادی تعاون کی 24ویں وزارتی کانفرنس میں شرکت کی۔ انہوں نے علاقائی ڈیجیٹل روابط اور سرمایہ کاری مواقع پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ انہوں نے کانفرنس کے موقع پر کرگستان کے ڈیجیٹل ترقی کے وزیر سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک نے ڈیجیٹل اشتراک عمل اور علاقائی روابط مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے کراچی اور گوادر کی زیر سمندر کیبلز کے ذریعے ڈیٹا منتقل کرنے کی صلاحیت میں تعاون کی پیشکش کی۔ ملاقات میں وسطی ایشیا علاقائی اقتصادی تعاون کے لائحہ عمل کے تحت مشترکہ فائبر روابط کے روٹس اور مشترکہ تکنیکی رابطہ گروپ قائم کرنے کی تجویز پر بھی بات چیت کی گئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر نے ازبکستان کے سرمایہ کاری، صنعت اور تجارت کے وزیر سے بھی بات چیت کی، جس میں ڈیجیٹل تجارت اور اسٹریٹجک علاقائی روابط پر توجہ دی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پاک بحریہ کی جنگی تیاری اور ملک کی بحری حدود کے تحفظ کے لیے اس کے مضبوط عزم کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کے الوداعی دورے کے دوران کہی۔ دورے میں انہوں نے بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کی تاریخ میں پہلی بار 120 ارب روپے کی بڑی بچت کا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ یہ بات آج لاہور میں وزیر اعلیٰ کی صدارت میں ایک اجلاس کے دوران بتائی گئی، جس میں تمام شعبوں کی کارکردگی کا تفصیلی جانچ پڑتال کی گئی۔ مریم نواز نے سرکاری خدمات کے مقررہ اہداف کے حصول کے لیے ٹیم پنجاب کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ پورے صوبے میں ہسپتالوں، اسکولوں، تھانوں میں 4,500 فلٹر پلانٹ لگائے جائیں گے۔ سندھ کابینہ نے آج پرتشدد دہشت گردی، عسکریت پسندی اور تخریبی سرگرمیوں اور ایجنڈوں کی روک تھام کے لیے سندھ سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ حکومت بلوچستان نے خواتین ارکان پارلیمنٹ کے کردار کو مزید مؤثر بنانے کے لیے خواتین پارلیمنٹیرین کاکس بلوچستان کے لیے ایک خصوصی انڈومنٹ فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی اور صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اور WPC کی چیئرپرسن غزالہ غلا کی سربراہی میں وفد کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے حکمت عملیوں، فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اور تفصیلی قانونی تجاویز پر توجہ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کی تجاویز کو آئندہ بجٹ اور پالیسی بنانے کے مراحل میں مکمل سپورٹ کیا جائے گا۔ تمام صوبوں نے ملک میں گندم کے بیج کی تقسیم اور بوائی میں قابل ذکر پیش رفت کی رپورٹ پیش کی ہے۔ یہ بات آج اسلام آباد میں وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے سیکرٹری عامر محی الدین کی زیر صدارت ایک جائزہ اجلاس میں بتائی گئی۔ اجلاس میں گندم کے بیج کی فراہمی، تمام صوبوں میں بوائی کے عمل اور کٹائی کے موسم سے قبل گندم ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کی منصوبہ بندی کا جائزہ لیا گیا۔ 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء نے گوادر کا دورہ کیا، جہاں انہیں سی پیک کی تصویراتی اہمیت، گوادر بندرگاہ کے محفوظ آپریشن اور ساحلی نگرانی کے نظام کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ دورے میں چائنا بزنس سینٹر گوادر میں ایک خصوصی بریفنگ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں شرکاء کو گوادر پورٹ پر ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔
سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 5 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 30 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے ضلع کرم میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران 12 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ اسی علاقے کے جنرل ایریا میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک اور کارروائی میں سیکورٹی فورسز نے مزید 11 خوارج ہلاک کر دیے۔ ادھر سیکورٹی فورسز نے ضلع محمد میں خوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران 4 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ضلع لکی مروت میں بھی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک اور کارروائی کی گئی۔ کارروائی میں فائرنگ کے تبادلے میں سیکورٹی فورسز نے 2 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ضلع ٹانک میں ایک اور کارروائی میں سیکورٹی فورسز نے ایک اور خارجی کو ہلاک کر دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایک ممتاز امریکی جریدے بلومبرگ کی شائع کردہ رپورٹ کے مطابق 2025 میں 100 انڈیکس میں 40% اضافہ پاکستان کو ایشیا کی بہترین مارکیٹ کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکومتی استحکام، بہتر معاشی پالیسیوں اور خطرے سے پاک سرمایہ کاری نے پاکستانیوں کو اسٹاک مارکیٹ کی طرف راغب کیا۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان کی عسکری قیادت نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری اور اسٹاک مارکیٹ کو مستحکم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق رواں سال بہتر معاشی اصلاحات کے باعث عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز S&P گلوبل ریٹنگز اور فچ ریٹنگز نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کی۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں صرف ستمبر کی سہ ماہی میں 36,000 نئے ٹریڈنگ اکاؤنٹس کھولے گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اکتوبر میں روزانہ ٹریڈنگ کا حجم $200 ملین تک پہنچا، جو 2017 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ 37 سال میں 935 بچوں کو شہید کیا۔ یہ بات آج منائے جانے والے بچوں کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ میں بتائی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بچے بھارت کے غیر قانونی قبضے اور فوجی جبر و استبداد کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ رپورٹ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں بچوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے بھارت اور اس کی ہندوتوا ذہنیت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ پر فوری عالمی دباؤ ڈالا جائے۔ اسرائیلی افواج نے جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید 32 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ شہداء میں 12 بچے اور 8 خواتین شامل ہیں۔ 10 اکتوبر سے جنگ بندی کے بعد اسرائیلی حملوں میں 312 افراد شہید اور 760 زخمی ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 69,546 سے تجاوز کر چکی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ ادارے کی جانب سے غزہ میں مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے 40,000 سے زائد بچوں کو ویکسین دی جائے گی۔ عالمی ادارے صحت اور اس کے اشتراک دار اس مہم کے ابتدائی مراحل کے پہلے 8 دنوں میں 3 سال سے کم عمر کے 10,000 بچوں کو پہلے ہی ویکسین دے چکے ہیں۔ ادارے نے کہا کہ پروگرام کے پہلے مرحلے کو ہفتے تک توسیع دے دی گئی ہے اور امید ہے کہ بچوں کو خسرہ، کنپیڑوں، روبیلا، خناق، تشنج، کالی کھانسی، ہیپاٹائٹس بی، تپدق، پولیو، روٹا وائرس اور نمونیا سے بچایا جائے گا۔ مہم کا دوسرا اور تیسرا مرحلہ دسمبر اور جنوری میں ہوگا۔ آج بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا عنوان ہے میرا دن میرے حقوق اور ہر بچے کو تمام حقوق حاصل ہیں۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ راولپنڈی میں سیف افریقی سیریز کے دوسرے T20 میچ میں سری لنکا نے زمبابوے کے خلاف جیت کے لیے 163 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 3.3 اوورز میں 14 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ زمبابوے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 162 رنز بنائے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں تجارتی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اسٹیڈیم کی پچھلے سال تزئین و آرائش کی گئی تھی۔ اس سے پہلے ریسٹورانٹس، دکانیں اور شادی ہال تھے۔ PCB نے تجارتی علاقوں کی نئی ڈیزائن اور تعمیر کے لیے اہل فرموں سے مشاورتی تجاویز طلب کی ہیں۔ دلچسپی رکھنے والی فرمیں اگلے مہینے کی 12 تاریخ تک اپنے پلان جمع کروا سکتی ہیں۔ اس اقدام کا مقصد اسٹیڈیم کے متحرک ماحول کو واپس لانا اور اس کی سہولیات کو بڑھانا ہے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے ذرائع ابلاغ کی ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ HPL پاکستان سپر لیگ کی 2 نئی ٹیموں کے نام فائنل کر لیے گئے ہیں۔ PCB کے مطابق کامیاب بولی دہندگان کو شارٹ لسٹ کیے گئے 6 شہروں فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفر آباد اور گلگت میں سے کسی ایک ٹیم کا نام منتخب کرنے کا حق ہوگا۔ بورڈ کی نئی ٹیموں کے لیے فرنچائز کے حقوق کے حصول میں بڑھتی ہوئی عالمی دلچسپی کا خیر مقدم کیا۔ ٹیم فرنچائز رائٹس کے لیے ٹینڈر اس ماہ کی 15 تاریخ کو جاری کیا گیا تھا۔ تکنیکی تجاویز اگلے مہینے کی 15 تاریخ تک جمع کرائی جا سکیں گی۔ صرف اہل بولی دہندگان ہی اگلے مرحلے میں جائیں گے۔ PCB کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ PSL میں توسیع ہو رہی ہے اور انہوں نے دلچسپی رکھنے والے بولی دہندگان سے کہا ہے کہ وہ وقت پر بولیاں جمع کرائیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے مردوں کے انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2026 کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹورنامنٹ اگلے سال 15 جنوری سے 6 فروری تک زمبابوے اور نمیبیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ 41 میچوں میں 16 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پاکستان گروپ B میں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور زمبابوے کے ساتھ ہے۔ وزیر محکمہ داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے آج کراچی میں پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن ساؤتھ میں سندھ پولیس گیمز 2025 کا افتتاح کیا۔ تقریب کا آغاز آتش بازی اور پولیس بینڈز کی پرفارمنس سے ہوا۔ گیمز میں 12 دستے 13 مقامات پر 18 کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں جن میں 1547 کھلاڑی اور 180 سے زیادہ اہلکار شریک ہیں۔ اس موقع پر سندھ کے وزیر محکمہ داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ یہ کھیل پولیس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیت کی عکاسی کرتے ہیں اور اتحاد، ٹیم ورک اور صحت مند معاشرے کو فروغ دیتے ہیں۔ انہوں نے منتظمین کی تعریف کی اور کہا کہ حکومت کا مقصد سندھ بھر میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو بحال کرنا ہے۔ دوسری جانب آج کراچی میں ہونے والے اجلاس میں 35ویں نیشنل گیمز 2025 کے لیے سیکیورٹی ٹریفک انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس کی صدارت سیکریٹری کھیل منور علی نے کی۔ 35ویں نیشنل گیمز آئندہ ماہ کی 6 سے 13 تاریخ تک کراچی میں شروع ہوں گی۔ گیمز میں 11,000 سے زائد کھلاڑی حصہ لیں گے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اولمپک ہیرو ارشد ندیم کو ریاض اسلامک سولیڈارٹی گیمز جیولن تھرو مقابلہ جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے چیمپئن ایتھلیٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم کا گولڈ میڈل پاکستان کے لیے اعزاز کا باعث ہے اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی، اب ہم شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسے 100 انڈیکس 710 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,62,936 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 725 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 1,029 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج بینک مکرمہ کمپنی کے سب سے زیادہ 103 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 476 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا جس میں سے 250 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 187 میں کمی جبکہ 39 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 216 روپے 95 پیسے کا اضافہ جبکہ سپر نیٹ ٹیکنالوجی کے حصص کی قیمتوں میں 180 روپے 85 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 55 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 5 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 366 روپے 9 پیسے اور 366 روپے 74 پیسے، یورو 323 روپے 16 پیسے اور 323 روپے 74 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 1 پیسے اور 74 روپے 91 پیسے، UAE درہم 76 روپے 40 پیسے اور 76 روپے 54 پیسے جبکہ جاپانی ین قیمت خرید 1 روپیہ 78 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 79 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,65,706 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,67,826 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی جس میں سے 68,609 میٹرک ٹن برآمدی اور 99,217 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور آپ سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ معروف شاعر ادیب فیض احمد فیض کی آج 41ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے سنتے ہیں ہمارے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ۔
فیض احمد فیض 13 فروری سن 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی ظلم، بے انصافی اور جبر و استبداد کے خلاف جد و جہد کی اور ہمیشہ شاعر کا منصب بھی نبھایا۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ وہ اردو شاعری کی ترقی پسند تحریک کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ ان کی فکر انقلابی تھی مگر ان کا لہجہ غنائی تھا۔ انہوں نے اپنی غیر معمولی تخلیقی صلاحیت سے انقلابی فکر اور عاشقانہ لہجے کو ایسا آمیز کیا کہ اردو شاعری میں ایک نئی جمالیاتی شان پیدا ہو گئی اور ایک نئی طرز فغاں کی بنیاد پڑی جو انہی سے منسوب ہو گئی۔ فیض نے اردو کو بین الاقوامی سطح پر روشناس کرایا اور انہی کی بدولت اردو شاعری سر بلند ہوئی۔ نقش فریادی، زندہ نامہ، سروادی سینہ اور میرے دل میرے مسافر ان کے کلام کے مجموعے ہیں اور سارے سخن ہمارے ان کی کلیات۔ دشت تنہا اس کے علاوہ نثر میں بھی انہوں نے میزان، متاع لوح و قلم اور ماہ و سال آشنائی جیسی کتابیں یادگار چھوڑی۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں ایک اہم ادبی نشست کا انعقاد کیا گیا جس میں معروف افسانہ نگار نیر مسعود کی زندگی، کام اور ادبی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ معروف دانشور ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے اس نشست میں مقرر کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے نیر مسعود کی افسانہ نگاری کے اہم نکات اور ان کی فکری زاویوں پر روشنی ڈالی۔ نیر مسعود کا کام اردو افسانہ نگاری میں جدت کی نئی راہیں کھولنے کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون کی بدولت ملک میں ڈیجیٹل سیکٹر اور ٹیکنالوجی کو خاطر خواہ فروغ ملا اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر شیزا فاطمہ خواجہ نے 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں 43 سافٹ ویئر ٹیک پارکس، 400 سے زائد ٹیک کمپنیاں اور 85 انکیوبیٹر شامل ہیں۔ تحقیق کاروں نے قدرتی اجزاء پر مبنی ایک ایسا جیل تیار کیا ہے جس کے استعمال سے دانتوں کی حفاظتی تہ کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ جیل دانتوں کی حفاظت کے لیے نہایت اہم ہے، انہیں مضبوط بناتا اور حساسیت کو کم کرتا ہے۔ یونیورسٹی آف نوٹنگم کے سائنسدانوں کی جانب سے تیار کردہ یہ جیل دانتوں پر معدنیات سے بھرپور تہ قائم کرتا اور قدرتی طریقے سے کام کرتا ہے۔ تحقیق کاروں نے بتایا کہ بہت جلد اس جدید دوا کو کلینکس میں استعمال کیا جائے گا جس سے دانتوں کے محفوظ اور مؤثر علاج کی راہ ہموار ہوگی۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ہمارے موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد ہے۔ تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی آلود اور ہلکی بارش اور برفباری ہو سکتی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں سموگ اور چند مقامات پر ہلکی دھند پڑنے کا امکان ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی موسم کی یہی صورتحال برقرار رہے گی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسکردو میں -6، لیب میں -4 اور بابوسر گوپیس میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس طرح دوسرے شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد میں 7، مری میں 4، لاہور میں 10، کراچی میں 16، پشاور میں 6، کوئٹہ میں 1، مظفر آباد میں 5، گلگت میں -3، اسکردو میں -6، سری نگر میں 0، جموں میں 12، لیہ میں -4، پلوامہ میں -1، اننت ناگ میں 0، شوپیاں میں کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ تاہم پنجاب کے چند میدانی اضلاع میں ہلکی دھند اور سموگ شائع رہی۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے پی اے کی نجکاری کے لیے تمام مراحل شفاف انداز میں تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے آج باغ آزاد جموں کشمیر میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ نائب وزیر اعظم نے آج برسلز میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں پرامن اور مستحکم جنوبی ایشیا کے لیے پاکستان کی خواہش پر زور دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک محمد جواد اصغر، نیوز پروڈیوسر ملاحت سولت، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی،
निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आसिफा महफूज, मुजाहिद खान और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।